وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 41 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص نیکوکاروں کے لیے مخصوص ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. بے شک ہم ہی زمین کے بھی وارث ہیں اور ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں، اور سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں، ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، صدیق. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے، اور خصوصاً آپ دیکھیں میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں نا، آپ اگر قرآن میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یعنی آپ دیکھا کریں سیاق و سباق یا اس کے صورت کے مضامین کو دیکھا کریں، سمجھا کریں. تو یہ جو میں تذکرہ کر رہا ہوں نا، یہ ابھی اور بھی آ رہے ہیں انبیاء کے تذکرے. یہاں آپ دیکھیں آیت نمبر 50 میں یہ نمبر 41 ہے، اور تقریباً 9 آیاتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ان کو ہم نے دیا یعنی بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب، اور ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے رحمتیں دی انہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اونچے مرتبے کے سچی زبان والے ان کو بنایا. تو بہرحال یہ رحمت نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رحمت نا آپ نوٹ کریں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے ہیں. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں سامعین کرام ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی میں اور آپ آج کل تو پیغمبر نہیں ہیں نا، تو یہ معنی اس کا یہ نہیں ہے کہ ہرگز کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ صرف رحمت وہ پیغمبروں پہ ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر مومن متقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے، اور اس پہ ہوتی ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو یہ نہ سمجھیں کہ ان لوگوں پہ رحمتیں ہوئی ہیں اور آپ پہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں
یہ جو تذکرہ فرما رہا ہے یعنی بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ آج نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر وقت ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہوتی بھی ہے، مثالیں موجود ہیں آج کل بھی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی رحمتیں، مثال تو اس کی ایک اولاد بھی ہے، لیکن اور نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو یہ ہے کہ صرف میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا چاہیے، اور مایوسی کی تو اصل میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے کیا ایسا مفہوم ہے حدیث کا کہ مومن کے لیے تو دونوں خوشحالی خوشحالی ہے، اس پہ تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اس پہ راحت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں سامعین کرام، اور یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ آتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سلسلے میں وَذْكُرْ، اب دیکھیں تھوڑا سا اس کا ربط میں آپ کو بتاؤں۔ وَذْكُرْ، یہ اب دیکھیں حضرت ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا سے بات شروع ہوئی کہ تذکرہ ہے ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، پھر یحییٰ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ بہرحال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کہ وہ پیغمبر کی ماں بن گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ ابھی یہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 41، تو یہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یعنی تم اس سلسلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کے بارے میں تم تذکرہ کرو کتاب میں ابراہیم کا ضرور، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں کی تھیں یا انہوں نے اپنی ڈیوٹی کیسے ادا کی اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام۔ انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ تو اس قال لابیہ، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو تبلیغ ہے وہ کیسے تھی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ ترجمہ سنیں۔ اس قالہ، جب کہا انہوں نے، لابیہ اپنے باپ سے، یا ابت، اے والد، اے میرے باپ، اے ابا جان، یہ شفقت کے الفاظ ہیں۔ لم تعبد، کیوں آپ بندگی کرتے ہیں، ما لا يسمع، جو آپ کی آواز سن نہیں سکتے، ولا یبصر، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ سے کوئی تکلیف ہٹا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ سے وہ کسی چیز کو بے نیاز نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، تکلیف ہٹانی ہے یا کوئی رحمت دینی ہے یا کوئی نعمت دینی ہے، تو یہ دونوں کام وہ نہیں کر سکتے۔ تو تھوڑا سا سامعین کرام ضرور میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ ایک تو دیکھیں، بیٹا اپنے والد کے سامنے جب کہ اس پہ حقیقت آشکارا ہو گئی تو خاموش نہ رہا، اور حق تبلیغ کو انہوں نے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ والد مخاطب ہیں، گھر میں والد مخاطب ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی ادب سے، آداب سے آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو بھی خبردار کر سکتے ہیں، یعنی ان کو برائی سے روک سکتے ہیں، اچھائی کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، مطلب ایک عام چیز ہے جو میں تھوڑی سی بتاؤں، یہ تو انسان اگر غیر اللہ کی پرستش کرے اور اس کے نتیجے میں تو وہ آگ میں جائے گا۔ اب آپ کا ایک عزیز، آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک عزیز آپ کا آگ میں جانے والا ہے اور آپ اس کو روک ہی نہیں رہے؟
یا اس کو آپ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے یعنی آپ اپنے بڑوں کو بھی روک سکتے ہیں، یہ آپ کی جو بڑائی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان کو نقصان سے بچانا ہے تو یہ آپ کی شفقت ہے اپنے بڑوں کے ساتھ۔ تو اس قال لابی ہے، جب کہا انہوں نے اپنے باپ کو یا ابتے، اب یہ یا ابتے کا لفظ جو ہے یہ شفقت بھرا انداز ہے، اے ابا جان۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ جواب دیتے ہیں تو وہ نام لے کے کہتے ہیں، بیٹا بیٹا کہہ کے نہیں پکارتے، اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ابا جان کہہ کے اے پیار سے تو یہ ایک تبلیغ کا انداز ہے کہ آپ پیار سے محبت سے بات کریں، بڑوں سے جو ہے ادب آداب سے بات کریں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ لم تعبدو، اب یہ عقلی دلیل، تھوڑا سا اگر آپ میری بات کی طرف متوجہ ہیں، یہ یعنی دلائل سے تبلیغ پیش کر رہے ہیں، حق کی دعوت دلائل سے پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ دلیل کیا ہے کہ بھئی جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو نہ تمہاری بات سن رہا ہے، نہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان سے نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا۔ تو یہ دیکھیں دلیل ہے، بصائر۔ ادعو الی ربی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، سورہ یوسف کی آیت ہے نا کہ آپ ان سے، اے رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول سے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں دلیل سے۔ اور یہاں اگر آپ آگے دیکھیں تو یہاں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں بزرگوں کی مطلب یہ ہے کہ وہ جو نام نہاد ڈبہ پیر ہوتے ہیں نا، دیکھیں کشف و کرامات تو حق ہیں، اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے، لیکن کشف کرامات اس سے یہ تبلیغ کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ سامنے یہ بات نوٹ کر لیں، سامنے کوئی متاثر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کو مقصود نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی کرامت سے وہ متاثر ہو جائے گا، آپ کی عزت کرے گا مثال کے طور پہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حق کی طرف پلٹ آئے۔ حق کی طرف دیکھیں، حق کی طرف جو سفر ہے وہ فکر سے وہ شروع ہوتا ہے، آپ لوگوں کو دعوت فکر دیں۔ اب یہ جو آیت ہے سامعین کرام، تو یہ دعوت فکر ہے کہ آپ دیکھو کن لوگوں کو پکار رہے ہو، وہ تو تمہاری بات ہی نہیں سن رہے، نہ وہ تمہیں دیکھ پا رہے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو کیوں ان کو پکار رہے ہو؟ اب یہ دیکھیں، یہ ایک دعوت فکر ہے۔ لم تعبدو، کیوں، آخر کیوں؟ تو اسی طرح سامعین کرام، میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایک سوال پیدا کروں کہ ہم کیوں ایسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ختم ہونے والی ہے؟ یقیناً ہم تقریباً سب لوگ ظاہر دنیا کو ہم نے اپنی ترجیح بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھیں، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے عہدہ، ہائے نوکری، ہائے کاروبار، ہائے میرے بچے، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر۔ آپ یہ سوچتی رہتی ہیں نا، سوچتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری ہائے پکار جو ہے یہ تو دنیا کی مچی ہوئی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہاتھ سے جانے والی ہے۔ دنیا جو ہے آخر آپ کے ہاتھ سے ایک دن چلی جائے گی، یا آپ اس سے چلے جائیں گے۔ دنیا اکثر تو یہی ہوتا ہے نا، چلو مان لیا کہ دنیا رہے گی مرتے دم تک، لیکن مرتے وقت آپ کیا کچھ لے جا سکیں گے؟ غاسل جو ہے وہ تو ہاتھوں کی مٹی بھی صاف کر دیتے ہیں، غاسل جو ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر زندگی یہی ہوتی تو پھر تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک تھا، اس پہ یعنی
لیکن ایسی بات تو نہیں ہے. وہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یعنی ہم تو عام طور پہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو عام طور پہ یہی ہے کہ ہم تو موت کو اختتام زندگی سمجھتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں ہم بہت زیادہ خفا ہو جاتے ہیں اور 3 دن تک بیٹھ کے تعزیتیں قبول کرتے رہتے ہیں. تو اتنا غم موت پہ، اتنا غم اور اتنی فکر، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو سب کچھ زندگی کو سمجھ لیا ہے، اور زندگی اگر چھن جائے تو آپ رونا دھونا مچا دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں سامنے کرام. ابراہیم علیہ السلام کا والد اگر ایسی چیزوں پر بھروسہ کر رہا تھا جو نہ ان کی کوئی بات سن سکتی تھی، نہ وہ ان کو دیکھ سکتی تھی، نہ ان سے کوئی چیز ہٹا سکتی تھی، ولا یغنی عنک شیئا. لیکن ہم بھی تو سامعین کرام پیسے میں کتنی طاقت ہوگی؟ یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت رکھی ہے مجازن، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر کچھ، لیکن آپ دیکھیں ایک تو خوشیاں نہیں خرید سکتے، قلبی سکون پیسے سے آپ نہیں خرید سکتے. صحت اگر کوئی لا علاج ہو جائے، مثال کے طور کوئی بیمار لا علاج ہو جائے تو پیسے پھر کام نہیں آتے، پیسے پھر کام نہیں آتے تو کوئی چیز پھر کام نہیں آتی. اگر کسی کا قد جو ہے مثال کے طور پہ 4 فٹ ہے کسی مرد کا یا عورت کا، اور وہ چاہتی ہے 1 فٹ یہ زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے پیسوں سے 1 فٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ ورزشیں وغیرہ وہ اپنی بات ہے، لیکن 1 فٹ آپ کا زیادہ نہیں ہو سکتا جب کہ آپ کی عمر 50 سال ہو. تو پیسے سے آپ کیا چیز خرید سکتے ہیں؟ یہ بس ایک دھوکہ سا ہے، اور اس میں ہم پڑھے ہوئے کہ پیسہ ہوگا تو کچھ بن جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قیمتی بات ہے، سنہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائے گا تو ہماری دین و دنیا سنور جائے گی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر دیا اور اس کی یاد سے پھر گئے، ہمارا دل اس کی یاد سے پھر گیا، تو کیا ہوگا؟ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. سامعین کرام یہ لکھ لیں، آپ وضاحت چاہتے ہیں مجھ سے وضاحت پوچھ لیں کہ بھئی تم کیسے کہہ رہے ہو؟ ہم تو بڑے پیسے والوں کو دیکھتے ہیں، بڑے خوش باش اور بڑے عیش و عشرت اور نعمتوں میں ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو بات؟ تو بہرحال تو پھر میں تفصیل بتا دوں گا کہ کیسی ہے. لیکن ایک بات تو میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے سے آپ قلبی اطمینان نہیں خرید سکتے. دائمی خوشی، قلبی اطمینان یہ آپ کو نہیں مل سکتا سامعین کرام. تو بہرحال یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا آیت، یہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں تم جھکتے ہو ان ہستیوں کی طرف جو نہ تمہاری بات سن سکیں، نہ تمہیں دیکھ سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ بصارت ہے نہ سماعت ہے، اور باقی لا یغنی عنک شیئا، کوئی چیز کسی چیز پہ قادر نہیں ہے. تو سامعین کرام اگر اس آیت کو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم ان یعنی مٹیریل کی طرف جھک نہیں گئے ہیں. دیکھیں مٹیریل تو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتا. یہ ایک میں مختصر لفظ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس کی گہرائی میں جتنے مٹیریل آپ کو خوشی نہیں دے سکتا. سامنے کرام قلبی سکون اور اطمینان مٹیریل نہیں دے سکتا. ہاں چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کی بظاہر خوشی تو آپ محسوس کر لیں گے، لیکن دائمی سکون آپ کو نہیں مل سکتا. تو جو اس میں یعنی دیکھیں ہم نے تو ترجیح اپنی دنیا کو بنا لیا ہے،
دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں، اور موت اور زندگی ہماری ساری دنیا کے لیے گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو اس میں تفصیل کی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ کتنے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے۔ ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر پہ مرے ہوئے ہیں۔ ظاہر نے ہمیں آخرت کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ تو یہ ابھی آگے آئے گا مضمون، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اس کے یعنی کتنے حد تک ان ہستیوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہم سے کوئی نقصان، نہ ہمیں نقصان سے بچا سکتی ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہیں۔ لا یغنی عنک شیئا۔ بہرحال یہ ذرا دیکھنا پڑے گا سامنے کا۔ یا ابتے، اب اگلا جملہ کیا ہے؟ یا ابتے، ابا جان، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس یقیناً آیا ہے وہ علم، وہ حقیقت میں جانتا ہوں، ما لم یأتک کا جو آپ نہیں جانتے، فاتبعنی، اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ میری بات مانیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لیں، میرا اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، سیدھے راستے کی طرف میں آپ کو لے چلوں گا۔ اور سامعین اکرام، ایک بات جو ہے میں کہنے جا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کی نصیحت قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے میں بڑوں سے مخاطب ہوں، اور چھوٹوں سے تو میں نے بات کر لی کہ آپ بڑوں کو راہ راست کی طرف دعوت دے سکتے ہیں طریقے سے، اور میں اب بڑوں سے مخاطب ہوں، اور کہ بڑے جو ہیں آپ چھوٹوں کی بات کو کم اہمیت کا نہ سمجھیں، ان کی بات سنیں، ان کی بات پہ کان دھریں، توجہ دیں، خاموشی سے سنیں، دیکھیں ان کی بات میں کتنا وزن ہے۔ وزن ہے تو مان لیں، وزن نہیں ہے تو پھر ان کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے وہ کہ پھر کیا کریں۔ عام طور پہ تو اولاد جو ہے والدین کو بے وقوف سمجھتی ہے عام طور پہ، اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتی ہے، اور یہ میں مطلب عملی اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بڑوں کو اہمیت نہیں دیتی، آج کل کی اولاد جو ہے بڑوں کو اہمیت نہیں دیتی، ان کے ہر فیصلے پہ ان کو تنقید ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں عام طور پہ۔ ابو آپ نہیں جانتے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، بہرحال یہ جو حقیقت ہے وہ ہونی چاہیے۔ بڑوں کا تجربہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں تجربے کی بات نہیں کر رہا، میں علم کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں تو بے شک ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تجربہ زیادہ تھا، عمر زیادہ تھی، ظاہر ہے وہ والد تھے، لیکن اب ان کے پاس ایک حقیقت کا علم آ گیا۔ انی قد جانی من العلم ما لم یأتک، کہہ رہے تھے ابو جان میرے پاس ایک ایسے علم آیا ہے جو آپ کو نہیں معلوم، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو سیدھے راستے پہ میں آپ کو لے جاؤں گا، اہدک صراطا سویا۔ تو یہ مطلب بڑوں سے میں مخاطب ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بچہ جو ہے بہت ہوشیار ہوتا ہے، یا اسے ایسی صحبت مل جاتی ہے بچوں کو جو بڑوں کو نہیں ملی ہوتی، تو اب صحبت سے تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں آپ کو اگر کوئی قیمتی موتی مل جائے تو چھوٹوں کی بات تو کم از کم تو سنیں، اس پہ سوچیں کہ بھئی کتنی حد تک یہ میرا بچہ جو ہے صحیح بات کہہ رہا ہے، اس پہ یقیناً عام طور پہ تو ایسی نہیں ہوتی۔ عام طور پہ تو بچے کم علمی کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین کو وہ صحبت نہ ملی ہو جو بچوں کو ملی ہے۔ بچہ جو ہے 22-25 سال کا 30 سال کا بچہ جو جس نے کوئی اچھی باتیں سن لی ہیں یا اچھی صحبت میں بیٹھا ہے، اس سے اچھی باتیں سن لی ہیں، تو ضرور ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ترجمہ سنا دیجئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے. اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد کو، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد، کیوں آپ سر جھکاتے ہیں ان ہستیوں کے سامنے، ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتی، ولا یبصرو، نہ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتی ہیں. یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. And mention in the scripture Abraham. He was a man of truth, a prophet. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. He said to his father, O my father, why do you worship what can neither hear nor see, nor benefit you in any way? يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. O my father, there has come to me knowledge that never came to you, so follow me, and I will guide you along a straight way. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.